غزوہ احد کے واقعات ہی چل رہے ہیں، اس میں بہت طویل واقعہ اللہ نے غزوہ احد کا بیان کیا، کیونکہ اس میں صحابہ کے حوصلے بہت پست ہوئے تھے، پھر دوبارہ انہوں نے ہمتیں کی، کہیں صحابہ کو تنبیہ ہو رہی ہے، کہیں ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق حاصل ہو۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے اور یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو مسلمانوں میں جو اہل اسلام میں منافقین بھی تھے، وہ ہر وقت اس ٹوہ میں لگے رہتے تھے کوئی موقع ملے تو انہوں نے، بعض صحابہ کے تو حوصلے ویسے ہی پست ہو گئے نبی سے محبت کی وجہ سے، لیکن منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اب کیا ہم کس کو فالو کریں؟ تو پرانا جو ہمارے باپ دادا کا جو دین تھا، کیونکہ منافق یہودیت پہ تھے، تو ہم اسی یہودیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس پہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافر، یہاں منافق کو اللہ نے صاف لفظوں میں کافر کہا ہے، یعنی جو ایسی باتیں کر رہا ہے وہ تو کافر ہی ہے نا، ان کافروں کی اگر تم نے اطاعت کی، یردوکم علی اعقابکم، تو تمہیں الٹے پاؤں واپس لوٹائیں گے، وہ تمہیں اس دین کی طرف پھیر دیں گے جو پرانا دین تھا، جو غلط مذہب تھا، اس کی طرف لے آئیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ تم لوٹ آؤ گے خسارہ لے کر، خسارے والے بن جاؤ گے۔ تو لہذا ان کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار اور دوست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے، تو ان کی باتوں میں مت آیا کرو۔ یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئی، لیکن اس میں ماضی کی حکایت کی گئی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا تھا، تم نے آئندہ بھی ان کی باتوں کو فالو نہیں کرنا۔ رہا مسئلہ شکست کا کہ زخموں سے چور تم بیٹھے ہوئے ہو، تو اللہ نے فرمایا غم نہ کرو، سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ہم بس ڈالنے والے ہیں کافروں کے دل میں رعب، تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ خالد بن ولید اور حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ جب چلے ہیں تو ان کو خیال ہوا کہ یہ جو زخموں سے چور لوگ ہیں یہ تو شکست کھا چکے ہیں، تو اب ہم پاگل ہیں، ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے دوبارہ ان پر حملہ کریں ہم، یعنی جب یہ طاقتور تھے تو ہم نے ان پر حملہ کر کامیاب کر دیا، اب تو یہ زخموں سے چور ہیں تو ہم کیوں واپس جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دی۔ اسباب کی دنیا میں ان کو لوٹنا چاہیے تھا، مگر یہ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے، اور صحابہ بھی تیار ہو گئے تھے دوبارہ لڑنے کے لیے، تو یہ خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا کہ بھئی یہ شکست کھا کے بھی دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو چھوڑو، جو فتح ہے وہ کہیں دوبارہ شکست میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی شکست کے بعد کہ ہم کافروں کے دل میں رعب ڈالیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ توحید پرست آدمی میں کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کا ایک خدا ہوتا ہے، مشرک کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت کون مدد کرے گا آپ کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ صحابہ پہ اپنی نعمت بیان کر رہے ہیں، منافقین نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ فتح ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تو اپنا وعدہ سچا کر چکا ہے، فتح کے اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ تو سچے کر دیے۔ کب؟ يَسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے میدان احد میں، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، تم نے ہی غلطیاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ غلطی کیا تھی؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے نبی کے حکم میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم گھاٹی پہ رہیں گے، کچھ نے کہا نہیں بھائی اب تو فتح ہو چکی ہے، اب تو مال غنیمت مل رہا ہے، تو جا کے ہم مال غنیمت لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور اس میں لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں اس معاملے میں؟ تو یہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، تو یہ تم سے ہوا ہے یہ کب سے سب کچھ۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور جب اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تم پسند کرتے ہو، فتح و نصرت یہ ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، تو اللہ نے جب تمہیں یہ چیز دکھا دی اس کے بعد تم نے نافرمانی کی ہے، اور وہ نافرمانی ایسے کی منکم من یرید الدنیا، تم میں بعض ایسے دنیا چاہ رہے تھے، دنیا سے مراد مال غنیمت ہے، ان کو مال غنیمت جمع کرنے میں جلدی تھی کہ ہم جلد سے جا کے جلد سے جلد مال غنیمت جمع کریں۔ ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، وہ کہتے تھے بھئی مال غنیمت بعد میں ملے گی، پہلے ہمیں نبی کا حکم ہے کہ ہم اس گھاٹی پر رہیں تاکہ دشمن یہاں سے حملہ نہ کر دے، ہم نبی کے حکم کو فالو کریں گے۔ تو ثم صرفکم عنہم، اللہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تم میں بعض لوگ مال غنیمت لینے چلے گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ثم صرفکم، اللہ نے پھیر دیا تمہیں عنہم ان سے، یعنی پلڑا اللہ نے الٹ دیا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ صرف سزا برائے سزا نہیں تھی، بلکہ اس سزا میں بھی ایک حکمت تھی، یعنی یہ سزا بھی اللہ نے دینی تھی۔ وہ کیا تھی؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، کیونکہ ہمیشہ فتوحات ہوتی ہیں تو پھر آزمائش نہیں ہوتی، آزمائش تو یہی ہوتی ہے، کبھی فتح کبھی شکست، تو اللہ نے شکست تمہیں دینی تھی اور یہ غلطی بھی اللہ نے تم سے کرانی تھی۔ تو اس میں ایک طرح سے تسلی ہے
کہ بھائی اب ان پہ بیٹھ کے رو مت کہ ان سے غلطی کیوں ہوئی. بھائی یہ غلطی بھی گویا مقدر میں لکھی ہوئی تھی. بعض لوگوں کو مال غنیمت کی طرف بھیجنا تھا اللہ نے تاکہ ان سے غلطی ہو, تاکہ شکست ہو, نہ کوئی بہانہ بنے شکست کا, اور اس غلطی کے نتیجے میں تمہیں شکست ہو اور تمہارے لوگ شہید ہوں, تمہیں زخم پہنچے, تاکہ تمہارے اندر مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو. کیونکہ آگے اللہ نے تم سے پوری دنیا میں حکومت لینی ہے, بڑی بڑی قوموں سے تمہارے مقابلے ہونے ہیں, اس سے زیادہ بڑی بڑی تمہارے پاس آزمائشیں آئیں گی, تاکہ لیبتلیکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا. رہا مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی, مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے, تو اس کی ٹینشن مت لو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, تحقیق اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے. دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے عفا عنکم, اللہ نے معاف کر دیا, نہ اللہ نے لقد کا لفظ لگایا. تحقیق, قد کا معنی ہوتا ہے یہ کام, یعنی تاکید بھی ہے اور یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے, یعنی یہ کام ہو چکا ہے, اس کی فکر مت لو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے. اب اس ٹاپک کو دوبارہ نہ اٹھاؤ. اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو بھی صحابہ کرام پر اس شکست کی وجہ سے طنز کرنے کی بالکل اجازت نہیں. اور یہ بات خوب سمجھ لیں, یہاں جو اللہ نے یہ فرمایا نا, تم میں بعض لوگ دنیا کے متلاشی تھے, تو اس سے بھی بعض لوگوں نے صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں انہوں نے صحابہ پہ طنز کیا ہے کہ وہ دنیا کی لالچ میں مال غنیمت لینے گئے تھے. تو یاد رکھیں یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا آدم نے خدا کی نافرمانی کی, حالانکہ وہ بھی علماء کا اتفاق ہے کہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا, اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہاں بھی صحابہ میدان احد میں اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے, جیسے قرآن میں دوسرے مقامات پر ہے. تو مال غنیمت جمع کرنا یہ خدا کی نافرمانی میں نہیں تھا, بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کا جو حکم ہے کہ ہم گھاٹی پر رہیں, یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک ہمیں فتح نہیں ہو جاتی. جب فتح ہو گئی تو اب حکم ختم, اب تو مال غنیمت جمع کرنے کا حکم ہے, کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ کلوا مما غنمتم, جو مال غنیمت ملے اسے کھاؤ. تو وہ دنیا کے متلاشی بھی حقیقت میں اللہ کی رضا کے لیے تھے, وہ مال غنیمت کی طرف بھی اللہ کا حکم سمجھ کے دوڑے, مگر چونکہ یہاں یہ دوڑنا شریعت کے خلاف تھا, ان سے اجتہادی غلطی ہو رہی تھی, اس لیے اللہ نے ان کے اس دوڑنے کو دنیا کی چاہت قرار دیا, ورنہ حقیقت میں اس کے پیچھے بھی آخرت ہی تھی. لیکن چونکہ وہ اجتہادی غلطی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں تعبیر کیا کہ تم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو, یعنی جو ہے نا اس میں تم جلدی کر رہے ہو. تو اس لیے خوب سمجھ لے کہ یہاں صحابہ کے پیش نظر دنیا برائے دنیا نہیں تھی. اگر دنیا برائے دنیا ہوتی تو وہ میدان احد میں اترتے کیوں, اور اتنی سخت لڑائی میں نبی کا ساتھ کیوں دیتے, اور وہ تو پھر منافقین کی باتوں میں آ جاتے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے تم میں ایسے ہیں جو دنیا تلاش کرتے ہیں. اس لیے علماء نے اس کا صحیح ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم میں ایسے ہیں جو جن کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کے متلاشی ہیں, کیونکہ فوراً مال غنیمت کی طرف گئے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے, لیکن ان کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کے متلاشی ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کسی کو دعوت پہ بلایا اور آپ نے ابھی ان کو اجازت نہیں دی کھانا کھانے کی, اور مہمان نے پہلے کھانا شروع کر دیا, تو ہم کہتے ہیں یار ایسا لگتا ہے کہ تم صرف کھانے کے حریص ہو. تو یہ صرف تنبیہ کے لیے بڑے کی طرف سے چھوٹے کو اس اسٹائل میں تنبیہ کی جاتی ہے, حالانکہ چھوٹا تو یہ سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے کہ بڑے نے اجازت دی بھی ہے, لیکن وہ جلدی کر دیتا ہے. تو جلدی میں یہ تعبیر کی جاتی ہے کہ بھائی تم تو لگتا ہے کہ بس کھانا ہی تمہارا مقصد ہے. تو اللہ کی ذات عالی شان ہے, وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے تنبیہ کرتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ یونس فظن ان لن نقدر علیہ, یونس ہماری اجازت کے بغیر فرار ہوئے, اور یونس یہ سمجھا کہ ہمیں یونس علیہ السلام پر قدرت ہی نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کو ہم پہ قدرت نہیں ہے. پیغمبر کا تو عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ جب چاہے, لیکن یونس کا عمل سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تو وہ چھوڑ دے گا آپ کو اور آپ جائیں جہاں چاہیں اپنی قوم کو. لیکن اللہ کا انداز ہے, وہ صاحب جلال ہے, وہ اپنے بندوں کو اسی انداز میں تنبیہ کرتا ہے. اس لیے یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یونس یہ سمجھے کہ اللہ کو یونس پر قدرت ہی نہیں ہے اور اللہ یونس کو پکڑ ہی نہیں سکتا. کیا مطلب؟ یونس کے عمل سے ایسا لگ رہا تھا, حقیقت میں ایسا نہیں تھا. یونس علیہ السلام تو مومن تھے, وہ کیسے یہ گمان کر سکتے تھے کہ اللہ کو مجھ پر قدرت نہیں ہے. تو یہاں بھی حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ مال غنیمت کے حریص اور معاذ اللہ لالچی تھے, بلکہ یہاں مطلب یہ کہ تمہارے عمل سے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم دنیا چاہتے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا, تم میں بعض ایسے ہیں جو عمل سے لگتا ہے کہ وہ دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور کچھ ایسے تھے جو ان کے عمل سے لگتا ہے کہ وہ آخرت کے ہی متلاشی ہیں, وہ گھاٹی میں کھڑے رہے. لیکن کچھ بھی ہو, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ تحقیق تمہیں معاف کر چکا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ ایمان والوں پر بہت فضل والا ہے. لیکن ابھی اللہ نے تنبیہات ختم نہیں کی. فرمایا اذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اس وقت کو یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے.
والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے لیکن تم نے ان کی پکار کا جواب نہیں دیا۔ نبی نے 2 دفعہ پکارا تھا، ایک تو جب حملہ ہوا دوبارہ پلٹ کے، اس وقت تو بہت لوگ شہید ہوئے اور صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور پتھراؤ ہو رہا تھا، نبی اکیلے کھڑے ہوئے تھے، چند صحابہ بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ تھے، اور اکثر حضرات وہ فرار ہونے لگے، یہ سوچ کر کہ ہمارا اب یہاں میدان میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ لازمی موت ہی ہے اس صورت، کچھ بھی نہیں، یعنی ہم لڑ ہی نہیں سکتے اب۔ تو ایسی صورت میں شرن بھاگنا بھی جائز ہے جب آپ کو یقین ہو کہ اب لڑائی کا امکان ہے ہی نہیں۔ لیکن نبی نے جب پکارا تو بعض کا تو خیال تھا نبی شہید ہو چکے ہیں، اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نبی کی آواز نہیں ہے، تو بعض کا یہ حوصلے پست ہو چکے تھے، تو پہلی دفعہ میں جب پکارا تو بہت سے لوگ پیچھے، انہوں نے وہ پیچھے نہیں مڑے، لیکن جب دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کو بھیجا اور صحابہ زخموں سے چور تھے، جب ان کو بھیجا تو صحابہ نے آپ کی پکار پر لبیک کہا، جس کی قرآن مجید نے تعریف بھی کی ہے، جن کا پچھلے رکوع میں جس کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ کی پکار کی بات ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے تمہیں بھی غم دیا غم کے بدلے میں، تم نے رسول کی پکار کا جواب نہیں دیا، جس سے رسول کو غم ہوا، وہ میدان میں چند حضرات کے ساتھ اکیلے رہ گئے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھی غم دیا۔ وہ غم کیا دیا کہ شکست اور پکی ڈھکی ہو گئی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، لیکن وہی بات ہے، اللہ جہاں صحابہ کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ تم سے غلطی پہ میں نے یہ سزا دی، وہاں فوراً اللہ آپ دیکھ رہے ان آیتوں میں بار بار یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ سزا برائے سزا نہیں تھی، صحابہ کو تسلی دینے کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے اللہ نے تمہیں اس غم کے بدلے میں غم تو دیا، لیکن یہ بھی غم برائے غم نہیں تھا، بلکہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اللہ چاہتا ہے تمہارے اندر یہ ایبیلٹی ہو، یہ قابلیت ہو کہ آئندہ تمہیں غم ہوا کرے تو اس کو پہ زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس پہ بھی غم نہ ہو، اور کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس پہ بھی غم نہ ہو، یعنی تمہیں مضبوط بنانا بھی مقصد ہے۔ جو لوگ مصیبتیں جھیل چکے ہوتے ہیں وہ مصیبتیں جھیلنے کے عادی ہوتے ہیں، جن پر کبھی ٹینشنیں گزری نہ ہوں، ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ٹینشن کیا ہوتی ہے، وہ آئندہ بڑے کام کر نہیں سکتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ کی رحمت دوبارہ متوجہ ہوئی، تم زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں جو خوف کی حالت تھی اس کو تبدیل کر دیا۔ جو مومن تھے، مخلص تھے، ان سے خوف کو اللہ نے دور کیا، اور کیسے دور کیا؟ ان پر اونگ آ گئی، سکون کی کیفیت آ گئی۔ ظاہر ہے نیند اسی وقت آتی ہے جب ٹینشن میں نہیں ہوتا انسان، تو اللہ نے تم پر نیند کو مسلط کر دیا، اونگ کو مسلط کر دیا، اور ایک طرف دوسرے منافق تھے، اللہ نے ان کا بھی راز فاش کیے، فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک جماعت ایسی تھی جن کو ان کے نفسوں نے فکروں میں ڈال دیا، وہ کیا تھی؟ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں وہ گمان کر رہے تھے جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، یعنی وہ کہنے لگے اللہ نے تو معاذ اللہ ہمیں مروائی دیا یہاں پہ، اور یقولون، پھر دوغلی باتیں کرنے لگے، هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے یہاں پہ؟ یعنی ہماری تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ تھا کہ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، سب کچھ ہماری مخالفت کی وجہ سے ہوا ہے، اور ایک مطلب یہ تھا کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر کا حصہ ہے، ہمارا اختیار نہیں، اللہ کا اختیار ہے۔ تو زو معنی باتیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں حقیقت میں کیا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہتے ہیں حقیقت میں تو سارے اختیارات اللہ ہی کے ہیں، لیکن جو یہ بول رہے ہیں نا اس کا اصل مطلب یہ ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے دلوں میں جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے نا وہ پورے طور پر زبان سے ظاہر نہیں کر رہے، دل میں کیا ہے؟ یقولون، کہہ رہے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ یہ سارا نقصان اس لیے ہوا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کے لڑو، باہر مت نکلو، یہ جہاد نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، ہماری نہیں سنی گئی اور آج ہمیں مروا دیا گیا۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل لکھا ہوا ہے لبرزا، البتہ تحقیق وہ ظاہر ہو جاتے، الی مضاجعہم، اپنی جو جگہ ہے نا قتل ہونے کی، اپنے مقتل میں اور قتل گاہوں میں، اللہ ان کو نکال کے وہاں لا کے موت دیتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور جو کچھ اللہ نے کیا وہ اس لیے کیا کہ اللہ جانچ لے ماں ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ یہی دیکھنا چاہتا تھا مومن کون ہے اور منافق کون، تو اللہ نے مومن اور منافق کو آزما لیے، تمہارے سینوں کو اللہ نے آزما لیے کہ سینوں میں کیا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اللہ جو ہے وہ اس کے میل کو بھی دور کرنا چاہتا تھا، یعنی آزمائشوں میں ڈال کے اللہ نے تمہیں اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔
ان الذین تولوا منکم، کیا مطلب؟ جانتا پہلے سے ہے لیکن آزمائش کے ذریعے اللہ ظاہر بھی کرنا چاہ رہا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، اس رکوع کا آخری آیت اس پہ ختم ہو رہی ہے کہ فرمایا تم میں جو لوگ اس دن پیٹ پھیر کے بھاگے تھے، جس دن دو جماعتوں کی آپس میں مقابلہ ہوا تھا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی جس میں سے کچھ سزا اللہ نے ان کو دی ہے۔ وہ کیا سزا ہے؟ کہ شیطان کا کو ان پر مسلط کر دیا، اور اس غلطی کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ لیکن وہی بات ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ دشمنان صحابہ کے لیے تو کوئی راستہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں ان آیتوں میں۔ جہاں سزا کا ذکر ہوتا ہے اللہ معافی کا بھی ذکر کرتے ہیں اور حکمت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ پہلے اللہ نے صحابہ سے خطاب کیا تمہیں معاف کر چکا ہے، اب اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ بردبار اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔